أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اس درس کے انقطاع کے بعد پچھلے جمعہ سے ہم نے اس درس کو دوبارہ شروع کیا، لیکن پچھلے درس میں کافی ہمارے ساتھی موجود نہیں تھے، تو ہم نے پچھلے درس میں قرآن مجید کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اس کو تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دستور حیات بنانا، اس کی اہمیت پر ہم نے ایک مختصر سا درس دیا تھا تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھے کہ اس کتاب اللہ کو ہم نے صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کے الفاظ کو ہی ہم نے تلاوت نہیں کرنا، بلکہ اس کے معانی اور اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کتاب اللہ کو خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے رکھ دو، کبھی کبھار اٹھا کے اس کو سینے سے لگا لو، اس کو چوم لو، اور کبھی توفیق ملے تو تلاوت بھی کر لو، کوئی 1 صفحہ 2 صفحہ 1 آدھ سورت کی تلاوت کر لو، تو بس یہی کافی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اس سے کتاب اللہ کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ کتاب اللہ کا حق اس طرح سے ادا نہیں ہوتا۔ کتاب اللہ کو اللہ رب العزت نے اس لیے نازل فرمایا کہ اس کی تلاوت کریں، اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، سمجھیں، یہ کوشش کریں جاننے کی کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں کیا فرمایا، اس کی کیا احکامات ہیں، کن باتوں کو اس نے حکم دیا، کن باتوں سے منع فرمایا، کن باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کر اور تدبر کر کے غور و فکر کر کے ہمیں اس کتاب اللہ پر عملی طور پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنا دستور حیات بنانا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کتاب اللہ کی تفسیر کا یہاں پر درس شروع کیا۔ تفسیر میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 تک پہنچے تھے رمضان المبارک سے پہلے۔ آج ہم جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا کہ میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، انہی 2 آیتوں کی تفسیر مختصر طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اصل میں تھوڑی دیر کے بعد سفر کے لیے روانہ ہونا ہے، تو آج کا درس مختصر ہوگا، اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ درس ہوگا۔ ہمارا کوئی ساتھی، ہمارے مشائخ میں سے کوئی شیخ آئیں گے یہاں پر، اور انشاءاللہ درس عشاء کے بعد ہوگا۔ مغرب کے بعد جو حدیث کی کلاس ہے وہ نہیں ہوگی آئندہ جمعہ کو، لیکن عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس ہوگا حسب معمول۔ آپ ضرور تشریف لائیے گا تاکہ انقطاع نہ آئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ میں موجود ہوں گا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، اور تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم ان مالوں کو پہنچاؤ إِلَى الْحُكَّامِ حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا لو لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ، بالاسم گناہ کرتے ہوئے، ناجائز طور پر تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ کھا لو، اس لیے تم ان مالوں کو حاکموں تک نہ پہنچایا کرو، اور ان مالوں کے جو معاملات، مالی جو معاملات ہیں، ان کو حاکموں تک نہ پہنچایا کرو کہ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ کھا لو زیادتی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اور ناجائز طور پر۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے منع فرمایا. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں سے منع فرمایا. پہلی چیز کیا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. باطل طریقے سے مراد کیا ہے؟ باطل طریقہ وہ ہے کہ جس میں ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق پر ظلم اور زیادتی ہو، ایک شخص کی طرف سے دوسرے شخص پر ظلم ہو، زیادتی ہو. تو باطل طریقے میں تمام باطل طریقے آتے ہیں. جتنے بھی باطل طریقے ہیں مال کھانے کے، جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طور پر نہ کھایا کرو. وہ ناجائز طریقہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو. اب مثال کے طور پر خیانت کر کے کسی کا مال کھانا. مثلا کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی، آپ نے اس میں خیانت کر دی، اس میں خیانت کی اور اس کے مال میں سے کچھ کھا لیا آپ نے. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. مومن یہ شان کس کی ہے، یہ علامت اور یہ نشانی کس کی ہے؟ منافق کی، کہ جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. ایک سچا مومن جو ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا اور خیانت کر کے وہ مال نہیں کھاتا. یہ باطل طریقہ ہے. اسی طرح رشوت ہے، رشوت دے کر یا رشوت لے کر کسی کا مال کھانا، اس سے منع کر دیا اللہ رب العزت نے. یہ باطل طریقہ ہے. رشوت کے ذریعے جو بھی مال کمایا جائے گا، جو مال کھایا جائے گا، وہ باطل طریقہ ہوگا. اس سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا. چوری کے ذریعے آپ نے کسی کا مال چرایا اور کھا لیا، اس کو استعمال کر لیا، یہ باطل طریقہ ہے، اس سے منع کر دیا. ڈاکہ زنی کر کے آپ نے اسلحے کے زور پر کسی کا مال اس سے حاصل کیا، اس سے اس کا مال چھین لیا، چاہے وہ نقدی پیسوں کی صورت میں ہو یا موبائل ٹیلی فون کی شکل میں ہو. جس طرح کے جرائم ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، کہ اسلحے کی نوک پر آپ کی جیب میں جو موبائل ہے وہ آپ سے چھین لیتے ہیں، آپ کے پاس جو نقدی پیسے ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں. تو یہ ڈاکہ زنی جو ہے یہ باطل طریقہ ہے. باطل طریقے سے مال کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. اسی طرح سود ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ دے کر آپ نے اس پر سود لیا. جو آپ سود لیں گے یہ باطل طریقے سے آپ کھائیں گے، اس سے منع کر دیا اللہ رب العزت نے. اسی طرح جوا ہے، جوئے کے ذریعے جو پیسے آپ کمائیں گے، جوئے کے ذریعے جو مال آپ حاصل کریں گے، وہ باطل طریقہ ہوگا. اسی طرح خرید و فروخت کے معاملات میں جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات میں جتنی ممنوع بیع کی اقسام ہیں، خرید و فروخت کی اقسام ہیں، جن میں دھوکہ ہوتا ہے اور جن میں ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرتا ہے، جتنے بھی طریقے ہیں ناجائز کمانے کے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ. ناجائز طریقے سارے کے سارے اس آیت کے اندر آتے ہیں. رشوت ہو، خیانت ہو، چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، سود خواری ہو، اور اسی طرح جوا ہو، اور خرید و فروخت کے معاملات میں دغا بازی ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، دھوکہ ہو. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ناجائز کمانے اور ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے طریقے ہیں، ان تمام سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. ایک تو یہ چیز جس سے اللہ نے منع فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر. دوسری چیز، ناجائز طریقوں سے مال کھانے کے، ناجائز طریقوں سے ناجائز طور پر مال کھانے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذکر کر دیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ ان مالوں کو حاکموں تک نہ پہنچایا کرو. کس لیے حاکموں تک نہ پہنچائیں؟ اس لیے کہ تاکہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ بالاسم وانتم تعلمون، کہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر سکو. وہ معاملہ حاکموں تک پہنچا کر، عدالت تک پہنچا کر، ججوں تک پہنچا کر تم کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ کھسوٹ کر کے تم وہ مال اپنے لیے حاصل کر لو. تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. اس میں ایک تو رشوت ہے. مثلا اس کی ایک صورت یہ ہے
آپ نے کسی سے قرضہ لیا، کسی سے آپ نے فرض کریں آپ نے 1000 دینار قرضے کے طور پر لیے، جس نے آپ کو قرضہ دیا اس نے اپنے پاس کوئی ثبوت نہیں رکھا، کوئی تحریری ثبوت نہیں، کوئی گواہ وغیرہ نہیں، اس کے پاس کوئی بھی دستاویزی ثبوت نہیں کہ اس نے آپ کو 1000 دینار قرضہ دیا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ آپ سے بار بار مطالبہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو تم میرے اوپر کیس کر دو، تو وہ آپ پر کیس کرتا ہے، معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے، عدالت کہتی ہے کہ بھائی کوئی تحریر ثابت پیش کرو جس میں یہ ثابت ہو کہ آپ نے اس کو قرضہ دیا، یا کوئی گواہ پیش کرو۔ وہ نہ تو تحریری ثبوت پیش کر سکتا ہے، نہ وہ گواہ پیش کر سکتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے جس نے 1000 دینار قرضہ لیا، یہ حجت بازی جج کے سامنے پیش کر کے کہ دیکھیں جی اس کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو جب اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو کس طرح یہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، تو عدالت جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ نے 1000 دینار جو ہے وہ کس طرح حاصل کیا؟ حاکم تک یہ معاملہ پہنچا کر، جج اور قاضی تک یہ معاملہ پہنچا کر آپ نے ناجائز طور پر یہ 1000 دینار جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو آپ نے ہضم کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس یہ مالی معاملات مت لے جایا کرو، کس لیے کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ ناجائز طور پر حاصل کر لو۔ تو اس لیے یہ معاملات یہ عدالتوں میں یا حاکموں کے پاس یا ججوں یا قاضیوں کے پاس نہ لے جایا کرو۔ اس کی ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ فلاں جو زمین ہے یا فلاں جو پلاٹ ہے وہ فلاں شخص کا ہے، یہ معلوم ہے، وہاں اس علاقے کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ پلاٹ فلاں شخص کا ہے، لیکن اس آدمی کے پاس اس پلاٹ یا اس زمین کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، آپ اس پر جا کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ تو پلاٹ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، آپ کیوں قبضہ کرتے ہیں؟ وہ کہتا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری ہے یہ زمین، یہ جس کا قبضہ ہو اسی کی زمین ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ اگر نہیں مانتے تو آپ میرے اوپر کیس کریں، تو کیس عدالت میں پہنچتا ہے۔ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بھی آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہے نہیں ہے، گواہ ہے نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب عدالت جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ آپ نے ناجائز طور پر اس آدمی کو گھسیٹا عدالت کی طرف، ناجائز طور پر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، تو آپ اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ مالی معاملہ جو ہے اس کو آپ گھسیٹ کے حاکموں تک پہنچاتے ہیں، جج اور عدالت میں آپ اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہونا ہے، اور آپ رشوت بھی دیتے ہیں قاضی کو اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے، یا وکیل کو آپ رشوت پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ اس طرح اپنے مالی معاملات کو عدالتوں میں اس لیے نہ لے جایا کرو کہ تاکہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، رشوت کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے آپ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے یہ مالی معاملہ عدالت میں لے جائیں، اور پھر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کر دے جبکہ آپ اس مال کے حقدار نہ ہوں، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو دو باتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ دوسرا، ان ناجائز طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ نے ذکر فرما دیا کہ یہ مال جو ہے یہ حاکموں تک نہ لے جایا کرو، ان معاملات کو ججوں تک عدالتوں تک نہ گھسیٹ کے لے جایا کرو، اس نیت سے کہ عدالت میں لے کے جائیں گے، آپ رشوت دیں گے اور جج کو اپنے حق میں فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں گے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، تو لوگوں کا مال ہضم کرنے کے لیے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے آپ اگر یہ معاملہ عدالت تک لے کے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، لیکن پھر آپ عدالت میں گھسیٹ کے لے کے جائیں تاکہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا اس طرح نہ کیا کرو۔ لہذا انسان کو معاملات کے اندر صاف شفاف ہونا چاہیے، بالکل کھرا ہونا چاہیے، صاف شفاف۔ جس چیز کے آپ حقدار ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کے آپ حقدار نہیں، آپ نے قرضہ لیا اور قرضہ آپ نے واپس نہیں کیا اور پھر آپ اس کو الٹا عدالت میں گھسیٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرضے کا معاملہ اس قدر سنگین ہے، اس قدر سنگین ہے کہ ایک شخص اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، عمل صالح پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا
جب تک کہ اس کی طرف سے اس کے وارث اس کا قرضہ ادا نہیں کریں گے. اس کی روح معلق رہے گی, اس کی روح لٹکی رہے گی, اس کی روح کو جنت کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا جب تک کہ اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا. لیکن آج کے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے یہ معاملہ. قرضہ لے لیتے ہیں, پھر واپس نہیں کرتے, ٹال مٹول کرتے ہیں, کل آئیں, پرسوں آئیں, مہینے کے بعد آئیں, یعنی ذلیل و خوار کر کے چھوڑتے ہیں اس آدمی کو جس نے آپ کے اوپر احسان کیا اور آپ کو قرضہ دیا. احسان کرنے والے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے احسان کرنے والے شخص کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑا, یا پھر آپ نے اس نے جو قرضہ دیا آپ نے اس کو ہڑپ کر لیا, اس کو ہضم کر لیا, آپ نے اس کو آپ نے واپس ہی نہیں کیا. اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر بھی ہو, کلمہ شہادت پر آپ کا خاتمہ ہو جائے, آپ کی موت اچھی ہو, لیکن پھر بھی آپ کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا جب تک آپ کی طرف سے وہ قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. ناجائز طور پر مال کمانا, مال کھانا اور ججوں کے ذریعے یا عدالتوں کے ذریعے اپنے حق میں فیصلے کروانا رشوت دے کر یا حجت بازی کر کے, تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر منع فرمایا ہے. دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ, آپ سے سوال کرتے ہیں عن الأہلہ, نئے چاندوں کے بارے میں. چاند, اہلہ جمع ہے ہلال کی. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ نئے چاند کو کہتے ہیں. جو ہر اسلامی مہینے کا چاند, باریک سا چاند نظر آتا ہے پہلی تاریخ کو, اس کو ہلال کہتے ہیں. تو آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ, نئے چاندوں کے بارے میں. قل, آپ جواب دیجئے, ہیا, یہ جو چاند ہے, مواقیت للناس, یہ لوگوں کے لیے میقات ہے, وقت مقرر کرنے کے لیے ہے. یہ چاند وقت مقرر کرنے کے لیے ہے. والحج, اور حج کی تحدید اور تعیین کرنے کے لیے. یہ چاند کس لیے ہیں؟ ایک تو لوگ اپنے وقت مقرر کرتے ہیں, اور دوسرا اس سے حج کا موعد مقرر کیا جاتا ہے کہ حج فلاں تاریخ کو ہوگا, فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک حج کرنا ہے. تو اس چاند سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ, اور یہ نیکی نہیں ہے, بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ, کہ تم گھروں کو آؤ, مِن ظُهُورِهَا, ان کے پچھواڑے سے, گھروں کو آؤ ان کے پچھلے راستوں سے, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, اور لیکن نیکی یہ ہے کیا؟ مَنِ اتَّقَىٰ, جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس نے نیکی کی. نیکی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور آؤ تم گھروں کو من ابوابها, ان کے دروازوں سے, جو اصل دروازے ہیں ان دروازوں سے اپنے گھروں کو آیا کرو, پچھواڑے سے نہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیابی پا جاؤ. اس آیت کریمہ میں دو مسائل ہیں. پہلا مسئلہ ہے چاندوں کے متعلق لوگوں نے سوال کیا. سوال کیا تھا اصل میں لوگوں کا؟ سوال یہ تھا کہ یہ جو ہلال ہے, وہ ادھر شاید لائٹ بند ہو گئی ہے خواتین کے اس پورشن میں, تو رفیق صاحب آپ ذرا جائیے. تو سوال یہ تھا لوگوں کا چاند کے حوالے سے کہ یہ جو ہلال ہے, جو پہلی رات کو, اسلامی مہینے کی پہلی رات کو نمودار ہوتا ہے, تو بالکل باریک ہوتا ہے. پھر آنے والی تاریخ, آنے والے دنوں میں, آنے والی راتوں میں یہ چاند تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ 15 کی رات کو, 14 اور 15 کی رات کے درمیان یہ مکمل چاند ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر 16, 17, 18 پھر یہ چاند ایک بار پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آخر میں بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح یہ شروع ہوتا ہے, پہلی رات کی طرح. تو یہ کیا نظام ہے؟ یہ چاند اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ پورے 30 دنوں کے 30 راتوں میں یہ ایک جیسا کیوں نہیں رہتا؟ باریک ہوتا ہے, پھر بڑھتا بڑھتا پورا ہو جاتا ہے, پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کیا دیا, ذرا جواب پہ غور کیجیے. اللہ فرماتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ جو چاند ہیں یہ لوگوں کے وقت مقرر کرنے کے لیے ہیں, والحج, اور حج کا موعد مقرر کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا سوال کیا تھا, جواب کیا ہے. سوال یہ تھا کہ یہ چاند اپنی شکل کے اعتبار سے, اپنی ظاہری حیت کے اعتبار سے یہ کم اور زیادہ کیوں ہوتا ہے؟
اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے جواب اللہ نے کیا دیا؟ جواب اللہ نے دیا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے ہے یہ چاند، اور حج کا موعد مقرر کرنے کے لیے، یعنی جواب کا سوال سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر اس طرح کا جواب دیا کہ بھئی دیکھو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چاند کی جو شکل و صورت بڑھتی اور کم ہوتی ہے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے جس کے تحت یہ چاند شروع میں باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے کمپلیٹ مکمل چاند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اس کا تمہاری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاند کے کم ہونے اور بڑھنے کا تمہاری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کسی کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس سے ان کے سوال سے رخ موڑ دیا، کس طرف؟ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ موڑ دیا جس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان چاندوں کے ذریعے ہی، چاند اور اسلامی مہینے کے ذریعے ہی ہم اپنے اوقات مقرر کرتے ہیں، اور اسی چاند کے ذریعے ہی بہت سارے اسلامی احکامات کا تعین ہوتا ہے۔ مثلا روزے ہیں، روزوں کا تعین کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ چاند کے ساتھ، کہ چاند نظر آئے رمضان مبارک کا تو آپ روزے شروع کر دیں، اور پھر جب چاند نظر آئے شوال کا تو آپ روزے ختم کر دیں۔ چاند کی رؤیت کے ساتھ تعلق ہے اسلام کے ایک رکن کا، اور وہ رکن کون سا ہے؟ روزے رکھنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حج ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، چاند کی اسلامی تاریخ کے ساتھ، کہ 10 ذوالحج کو، 8 ذوالحج کو آپ نے احرام باندھنا ہے، 9 ذوالحج کو آپ نے ہر صورت میں عرفات میں پہنچنا ہے، پھر 10 ذوالحج کو آپ نے مینا میں آنا ہے، اور مینا میں آ کے آپ نے حج کے احکامات مکمل کرنے ہیں۔ اگر یہ چاند کی اسلامی تاریخ نہ ہوتی تو پھر یہ جو احکامات ہیں روزے کے متعلق اور حج کے متعلق یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ عبادات کے لیے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں، عبادات کے لیے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہے یہ چاند، لہذا اسی چاند کے ذریعے ہی اپنی تاریخیں مقرر کرو، اپنے اوقات مقرر کرو۔ اب دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر عورت کی، بیوہ عورت ہو یا مطلقہ عورت ہو، اس کی عدت ہے۔ بیوہ عورت یا مطلقہ عورت جو ہے اس کی عدت کا مسئلہ ہے۔ بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اس کا حساب کس طرح ہوگا؟ چاند کی اسلامی تاریخ کے ذریعے ہوگا۔ اسی طرح مطلقہ عورت کی جو عدت ہے 3 مہینے یا 3 حیض یا 3 مرتبہ حیض آنے کے بعد پاک ہونا، اس کا تعلق چاند کی تاریخ کے ساتھ ہے، چاند کے ذریعے اس کا حساب ہوگا۔ رمضان مبارک کے 29 دن یا 30 دن، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں دین کے اندر کہ جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اس کی شکل و صورت میں ہی نہ پڑے رہو کہ شکل و صورت کیوں باریک ہو جاتی ہے، اس کی یہ چاند باریک کیوں ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھر پورا کیوں ہو جاتا ہے، پھر کم کیوں ہوتا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت میں نہ پڑھو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چاند کو کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ آپ اس چاند کے ذریعے اپنی عبادات کے جو اوقات ہیں وہ مقرر کر سکیں، اپنی اسلامی عبادات، اسلامی طور طریقے جو ہیں ان کے مواقیت اور ان کے زمانوں کو مقرر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے چاند کو اس طرح سے بنایا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں کو آئیں ان کے پچھواڑے سے۔ اصل میں رواج یہ تھا عربوں میں کہ جب وہ حج کے احرام باندھ کر جاتے تھے اور پھر کسی وجہ سے ان کو حج مکمل کیے بغیر واپس لوٹنا پڑتا، تو پھر جب واپس لوٹتے تو گھروں کے اصل دروازوں سے وہ گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے سے، پچھلی سائڈ سے، وہ کھڑکی وغیرہ کے ذریعے پچھلی سائڈ سے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اور بلکہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو اسی طرح حج کے احرام باندھنے کے بعد واپس لوٹنا پڑا، تو وہ گھر کے اندر گھر کے دروازے سے داخل ہوا، تو لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا کہ بھائی تم نے حج مکمل نہیں کیا، اب تم آئے ہو جب واپس تو گھر کے دروازے سے داخل ہو گئے ہو، جبکہ تمہیں گھر کی پچھلی سائڈ سے داخل ہونا چاہیے تھا، اصل نیکی تو یہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے،
یہ تم نے ایک عام اپنی ایک روٹین بنا رکھی ہے، تو اپنی روٹین کو تم نیکی قرار دو، یہ غلط ہے۔ اپنی مرضی سے تم کسی کام کو نیکی نہیں بنا سکتے ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کرنا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا، یہ اصل نیکی ہے۔ تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک چیز اپنا ایک عقیدہ بنا لیں، ایک نظریہ بنا لیں کہ اگر احرام باندھنے کے بعد آپ جائیں اور پھر حج یا عمرہ مکمل کیے بغیر آپ کو واپس لوٹنا پڑے تو آپ پھر گھر کے پچھواڑے سے اندر داخل ہوں اور آپ اس کو نیکی تصور کر لیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں کو واپس لوٹو تو ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو، پچھواڑے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر ایک ذرا غور کیجیے آپ کہ لوگوں نے ایک عمل کو نیکی قرار دے لیا اپنی طرف سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آج بھی لوگ اپنی طرف سے کسی عمل کو نیکی قرار دیں تو وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی کار خیر کے نام پر لوگ بہت سارے اعمال کو نیکی تصور کرتے ہیں، کار خیر کے نام پر۔ حالانکہ میرے بھائیوں، کار خیر وہ ہے، نیکی کا عمل وہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن میں ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہو، آپ کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہو، وہ ہے دین، وہ ہے نیکی کا عمل۔ لیکن از خود اپنے طور پر ایک عمل ایجاد کر لے انسان اور اس کو نیکی تصور کر لے، نہیں، وہ نیکی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ وہ دین کے اندر نیا ایجاد کیا گیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ بدعات گمراہی اور کچھ بدعات اچھی ہے، نہیں، ساری کی ساری بدعات جو ہیں وہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد کر دیا کہ جو اپنے طور پر کسی ایک کام کو ایجاد کر کے اس کو نیکی بنا لیتے ہیں، نیکی تصور کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ لیکن البر من اتقى، اصل نیکی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن اور حدیث میں اور دین میں جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس آیت کے آخر میں واتقوا اللہ، چونکہ اصل نیکی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے خوف میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر میں ہے، تقوی میں ہے کہ آپ اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں، اللہ کے احکام پہ عمل کر لیں، اللہ کے دین پہ عمل کر لیں، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے، حقیقی کامیابی جو کہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ وہ کامیابی ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میں آپ کے سوالات سے معذرت چاہتا ہوں، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ابھی جانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو درس ہوگا، آپ تشریف لائیے گا۔ یہ ایک کتاب ہے دن اور رات میں 1000 سے زیادہ سنتیں، دن اور رات میں 1000 سے زیادہ سنتیں، باہر موجود ہے۔ جس کے پاس پہلے یہ کتاب نہ ہو تو وہ یہ کتاب لے لیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں روزمرہ کی جو سنتیں ہیں جن کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے ان پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آیا تو